رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صلوات معزز سامعین، محترم سامعین، قبل اس کے کہ آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کریں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے مرحوم فرحت عباس ابن آقا حسن کے روح کو حصہ کریں. صلوات محمد و محمد. ارشاد خداوندی ہے کہ اے میرے حبیب، اس موقع کو یاد رکھیے کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے یہ کہا کہ ہم روئے زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والے ہیں. عزیزو، اس آیت کے ضمن میں گزشتہ مجلس میں آپ کے خدمت میں کچھ معروضات پیش کیے تھے. میں چاہتا ہوں کہ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ اے حبیب، اس موقع کو یاد کریے جب ملائکہ سے تمہارے رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم روئے زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والے ہیں. اذا سویت نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب میں اس پتلے میں روح پھونک دوں
تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یعنی جیسے ہم اس پتلے میں اپنے روح کا ایک جز پھونکوں، سب کے سب سجدے میں چلی جانا۔ عزیزو، کہ آدم کے پتلے میں خداوند عالم اپنے روح کا جز پھونک رہا ہے، اور جب اس نے اپنے روح کا جز پھونکا تب حکم دیا کہ تم سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ۔ عزیزو، اسی لیے انسان کے جو جسم میں روح ہے پروردگار عالم نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے۔ بنی آدم کے جسم میں جو روح ہے اس کو پروردگار عالم نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے، لہذا اس روح کو ترقی دینا ہے۔ ہمیں اس روح کو ترقی دینا ہے، اور جو اس روح کو ترقی دے گا وہ مظہر صفات کمالات کا مالک بن جائے گا، وہ مظہر صفات الہیہ کا مالک بن جائے گا۔ لہذا یہ جو روح ہے اس کو ہمیں ترقی دینا ہے۔ اب کس انداز سے ترقی دینا ہے؟ لہذا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میرے خیال سے 2-3 دن قبل نے اپنے فیس بک پہ ایک امام خمینی کی تقریر شیئر کی تھی، جو حضرات ہمارے اس میں فیس بک سے جڑے ہوئے ہیں، فرینڈس ہیں، وہ انہوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ بہت ہی آیت اللہ امام خمینی نے بہت ہی غضب کی تقریر کہی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے، جو مہذب بننا چاہتا ہے وہ علم سے نہیں بن سکتا، وہ جو مہذب بننا چاہتا ہے وہ فقہ سے، وہ فلسفے سے، وہ منطق سے، وہ اخلاق سے بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اور انہوں نے دلیل دی ہے، لہذا ضروری ہے کہ جب اپنے کو مہذب بنانا چاہیں تو اپنے پہلے نفس کی تزکیہ کریں، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کریں، اور اگر کوئی بدون تزکیہ نفس علم حاصل کر رہا ہے تو یہی علم ہو سکتا ہے جہنم کی طرف لے جائے۔ یہی علم بہت ہی غضب کا جملہ ہے، بہت قیامت کا جملہ ہے۔ ہم خمینی فرماتے ہیں یہی جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں مدرسے میں، اسکول میں، یہی علم ہمیں جہنم کی طرف پہنچا دے گا۔ اگر ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا، اگر ہم نے نفس کا تزکیہ نہیں کیا تو یہی علم، یہی فقہ، یہی منطق، یہی فلسفہ، یہی لوجک، یہی سب کیا ہے جہنم کی طرف کھینچ کر لے جا سکتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر امور سے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ اگر کوئی شخص اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے اس کا امور مفلوج ہے، مفلوج ہے۔ اور اس کے بعد
ایک جملہ کہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ خوینی کہ ضروری ہے کہ کوئی بھی ایک عالم علم دینا چاہتا ہے تو پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کرے. کوئی قانون نافذ کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کرے. کوئی حکومت میں کوئی قانون نافذ کرنا چاہتا ہے تو لہذا پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کرے. اور کوئی بھی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کرے. اس لیے کہ ہمارے اندر ایک یہ صفات خسیسہ پایا جاتا ہے. صفات خسیسہ کا مطلب یہ ہے شیطانی وسوسہ پایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کر دے. پہلے ہم اس صفات خسیسہ کو ہم نکالیں ورنہ وہ زبان شیطانی ہوگی. لہذا امام خمینی کہتے ہیں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اپنے نفس کی پہلے تزکیہ کریں. اب ہم اپنے نوجوان بچوں کو اپنے طالب علموں کو یہی ہم سکھانا چاہتے ہیں, یہی بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہے کیسے اپنے نفس کا تزکیہ کریں. غور کریے گا کیسے نفس کی تزکیہ ہو. ہمارا ذہن پاک و پاکیزہ ہو, ہمارا دل پاک و پاکیزہ ہو, ہماری زبان پاک و پاکیزہ ہو. جب ہمارا ذہن اور ہماری زبان, ہمارے کان, ہمارے سارے اعضاء پاک و پاکیزہ ہوں گے تب ہم اپنے کو ہم کیا ہے تزکیہ کر سکیں گے. لہذا ضروری ہے کہ آیت اللہ بہجت بہت ہی پائے کے عالم دین تھے. ان سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ نماز میں کیسے خشوع اور خضوع پیدا کی جائے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی جلدی جلدی ہم رکعت اور سجود اور قیام وغیرہ ہم کر دیتے ہیں. یہ نماز ہماری تھوڑی نہیں ہے, بلکہ آیت اللہ سے پوچھا گیا یہ بتائیے ہم نماز میں کیسے خضوع اور خشوع پیدا کریں. تو بہت ہی قیمتی جملہ انہوں نے فرمایا, رہتے دنیا تک ہم اپنے ذہن کے ڈائری میں نوٹ کر لیں. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ہم اپنے زبان کو بیہودہ چیزوں سے ہم دور رکھیں. ہم لغو اور لہویات سے ہم پرہیز کریں. بیکار چیزوں سے کیا ہے ہم پرہیز کریں. تب اس وقت ہمارے نماز میں خضوع و خشوع پیدا ہوگا. صلوات لہذا اپنے سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جو بھی اپنے نفس کو ترقی دے گا وہ صفات الہیہ کا مظہر بنے گا. عزیزو ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں اسی مناسبت سے عرض کر دوں تاکہ بچوں کے لیے اور واضح ہو جائے. حضرت ابراہیم خلیل خدا ہیں. حضرت ابراہیم پہلے آسمان کے اوپر فرشتوں کے ذریعے سے پہنچ گئے اور وہاں سے مناظر دیکھ رہے ہیں, منظر دیکھ رہے ہیں. دیکھا کہ ایک دنیا کے گوشے میں ایک شخص ہے, ایک گروہ ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے. حضرت ابراہیم سے دیکھا نہ گیا, فوراً بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. خلیل خدا ہے نا, نبی خدا ہیں, ان کی دعا رد نہیں ہوگی, لہذا وہ ہلاک ہو. پھر نگاہ اٹھا کر دیکھا ایک گوشے میں, تو دیکھا کہ ایک گروہ, ایک کیا ہے کچھ لوگ ہیں کہ جو گناہ میں مرتکب ہیں. پھر نہ رہا گیا,
انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، خداوند عالم ان کو ہلاک کر دیا، پروردگار عالم نے ہلاک کر دیا۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں بھی نگاہ ان کی پہنچتی تھی، جہاں لوگ گناہ کرتے تھے، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تھے۔ تو پروردگار عالم نے آواز دی، ندائے قدرت آئی، اے ابراہیم، کیا ہمارے بندوں کو اسی طریقے سے بد دعا کے ذریعے سے مار ڈالو گے؟ ہمارے بندوں کو ختم کر ڈالو گے؟ دیکھو کتنا پروردگار رحیم و کریم ہے، گناہگار بندوں کو بھی چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، الفت کرتا ہے۔ کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم سارے گناہگار بندوں کو اسی طریقے سے مار ڈالو گے؟ کہا کہ خداوند عالم نے کہا کہ اے ابراہیم، میں عذاب میں اجلت نہیں کرتا ہوں، جلد بازی نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بندہ توبہ کرتا ہے یا نہیں، توبہ تک اس کو مہلت دیتا ہوں۔ اگر اس نے توبہ کر لیا تو میں نے اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، عذاب سے بچا لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد توجہ سے نگرانی ہمارے طرف متوجہ، اور پھر اس کے بعد فرمایا خداوند عالم نے کہ اے ابراہیم، اگر کوئی بندہ توبہ بھی نہیں کرتا ہے تب بھی میں اس کے عذاب میں دیری کرتا ہوں، جلد بازی نہیں کرتا ہوں، اجلت نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں اس کے صلب میں، اس کے نسل میں دیکھتا ہوں کہ قیامت تک کوئی ایک مومن تو نہیں آنے والا ہے، اس کے صلب میں، اس کے نسل میں کوئی مومن تو آنے والا نہیں ہے، اور اگر مومن آنے والا ہے تو اس کو عذاب سے بچا لیتا ہوں۔ عزیزو، یہ ہے صفات الہیہ کا نمونہ جو ہمیں ملا ہے۔ توجہ سے نگرامی، اس کا مطلب یہ ہے صفات الہی یہ ہے کہ جو بھی صلب پہ یا نسل پہ دیکھا جاتا ہے، نظر دوڑائی جاتی ہے، اگر کوئی مومن ہوگا تو اس کو عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ اب آئیے روئے زمین کے اوپر ایسی صفات کا جو مالک ہو، آئیے ہم دیکھیں، تو آئیے ہمیں جانا پڑے گا جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ صفین میں ہمیں جانا پڑے گا، اس لیے کہ لیلۃ الحریر، رات بھر جنگ ہو رہی ہے، اور جب رات بھر جنگ ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں مالک اشتر مسکراتے ہوئے آئے اور عرض کرتے ہیں، مولا، آپ نے جتنے قاتل کو، جتنے آپ نے دشمنوں کو مارا ہے اتنے میں نے بھی دشمنوں کو مارا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ آپ کا یہ انداز ہوتا تھا کہ جب بھی آپ دشمن کو مارتے تھے تو پہلے نعرے تکبیر بلند کرتے تھے۔ مولا کائنات کا یہ انداز ہر جنگ میں یہ رہتا ہے کہ جب بھی دشمن پر وار کرتے تھے تو پہلے نعرے تکبیر بلند کرتے تھے۔ تو جناب مالک اشتر کہتے ہیں، ہم نے نعرے تکبیر کو شمار کیا ہے، ہم نے نعرے تکبیر کو گنا ہے، شمار کیا ہے، لہذا آپ نے 500 دشمنوں کو قتل کیا ہے۔ مولا نے مسکرا کر جواب دیا ہے، مالک اشتر، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی کہ جو ہم نے
جتنے ہم نے دشمن کو مارا ہے اتنے تم نے بھی دشمن کو مارا ہے، لہذا آپ ہمیں اپنے برابر سمجھ رہے ہیں، لہذا ہمارے اور آپ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اے مالک اشتر، جو تمہارے مقابل میں دشمن آتا تھا اس کو تم مارتے تھے، لیکن جب ہمارے مقابل میں جب دشمن آتا تھا ہم اس کے نسل پر نظر دوڑاتے تھے۔ سوال محمد اگر اس کے صلب میں اس کے نسل میں کوئی مومن ہے تو ہم اس کو آزاد کر دیتے تھے، رہا کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ہے روح کو جب ترقی ملتی ہے تو انسان صفات کمالات کا، صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے۔ لہذا عزیزو حکم ہو رہا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے ملائکہ، جب میں آدم کے پتلے میں روح پھونک دوں اس وقت سجدے میں چلے جانا، اس سے قبل مت جانا۔ جیسے ہی روح پھونکوں اس کے بعد جانا۔ دیکھو خبردار پتلے کو سجدہ نہ کرنا، پتلے کو سجدہ نہ کرنا، ڈھانچے کو سجدہ نہ کرنا۔ لہذا حکم پروردگار عالم ہے کہ جب میں روح اس میں داخل کر دوں، جب میں روح اس میں پھونک دوں تب سجدے میں چلے جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، سیرت الہیہ یہ ہے کہ پتلے کو پروردگار عالم سجدہ نہیں کرواتا، ڈھانچے کو سجدہ نہیں کرواتا ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ لن تجد اللہ سنت اللہ تبدیلا، اللہ کے سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اللہ کی سیرت میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا یہ خانہ کعبہ کے لیے حکم ہوتا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل کو حکم ہوا، اور ابراہیم اور اسماعیل کے معصوم ہاتھوں نے خانہ کعبہ کا ڈھانچہ تیار کر دیا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے ابراہیم اور اسماعیل کو سجدے کا حکم نہیں دیا کہ سجدہ کرو، یہ حکم نہیں دیا، یہاں تک کہ پیغمبر پر پیغمبر آتے رہے، رسول پر رسول آتے رہے، انبیاء پر انبیاء آتے رہے، لیکن خانہ کعبہ چونکہ ڈھانچہ تھا، پروردگار عالم کا حکم یہ نہیں تھا کہ سجدہ کرو۔ عزیزو، اس ڈھانچے میں جب تک روح نہ داخل ہو جائے پروردگار عالم کبھی سجدہ نہیں کرواتا ہے۔ اسی لیے 13 رجب کی شب میں مولائے کائنات روح کعبہ بن کر کے جب آئے ہیں تو ایسی صورت میں پروردگار عالم نے تب حکم دیا ہے اب سجدہ کرو، روح خانہ کعبہ مولائے کائنات آ گئے۔ سوال محمد عزیزان گرامی، پروردگار عالم کبھی ڈھانچے کو اور کبھی پتلے کو سجدہ نہیں کرواتا ہے۔ عزیزو، لہذا روایتوں میں ہے، سنا ہوا واقعہ ہے، جلدی جلدی میں اشارہ کرتا جاؤں کہ دیکھیے، ایک طرف ذرا غور کریے گا، ایک طرف آدم جنت سے تشریف لا رہے ہیں زمین کی طرف، اور ایک طرف شیطان بھی جنت سے زمین کی طرف وہ بھی آ رہا ہے۔ بھائی جہاں سے آدم آ رہے ہیں
وہ مقام بھی معین ہے، وہ جگہ بھی معین ہے۔ جنت سے آدم بھی آ رہے ہیں، جنت سے شیطان بھی آ رہا ہے، اور جہاں جانا ہے وہ بھی مقام معین۔ جہاں آدم جا رہے ہیں جس جگہ کے اوپر روئے زمین پر، شیطان بھی آ رہا ہے۔ دونوں کا کی جگہ معین، جہاں سے آ رہے ہیں وہ بھی معین، جہاں جانا ہے وہ بھی معین۔ عزیزو، میت کو نہ دیکھو، توجہ سے نگرامی، شریک کو نہ دیکھو، بلکہ ہدف کو دیکھو، نیت کو دیکھو۔ عزیزو، آدم جو جنت سے تشریف لا رہے ہیں روئے زمین کے اوپر، ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت کرنا۔ لیکن شیطان جو جنت سے آ رہا ہے روئے زمین کے اوپر، تو اس کا مقصد یہ ہے، ہدف یہ ہے لوگوں کو بہکانا۔ توجہ سے نگرامی، لوگوں کو بہکانا۔ تو لہٰذا اب یہ نہ دیکھیے کہ جو تشریف لے جا رہے ہیں ساتھ میں، توجہ سے نگرامی، صلوات محمد آل محمد۔ تو عزیزو، یہ ہے کہ اب نیت کو دیکھا جاتا ہے، اور نیت وہ مادے کے اعتبار سے یا معنویت کے اعتبار سے عزیزو مراحل طے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کریے گا، ایک مسئلے کو اور حل کر دوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے اوپر، بچوں کے اوپر واضح ہو جائے۔ آج کل کے بچوں میں یہ ایک کوشچن ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ کیوں اور وہ مسئلہ کیوں نہیں، وہ واجب کیوں، وہ مستحب کیوں، وہ مکروہ کیوں ہے، وہ حرام کیوں ہے۔ یہ سوال ہوتے ہیں عزیزو، ہمارے نوجوانوں کو بھی بہکایا جاتا ہے انٹرنیٹ پہ، دوسرے مذاہب کے بھی لوگ سوال کرتے ہیں۔ لہذا میں یہ کہہ دوں کہ دیکھیے، جو بڑا سا بڑا عالم دین ہو، چاہے عالم دورہ کیوں ہو، ہر ایک مسئلے کا فلسفہ نہیں بتا سکتا، ہر ایک مسئلے کے لوجک نہیں بتا سکتا۔ کس کا کیا ہے لوجک، اس کا کیا ہے فلسفہ، کوئی بھی، مگر یہ کہ اگر کوئی عالم دورہ وابستہ ہو وہ اہل بیت سے، در اہل بیت سے، وہ اہل بیت ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کا فلسفہ کیا ہے۔ توجہ سے نگرانی، کہیں بھی کسی بھی مسئلے میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ جو صبح کی نماز ہے وہ 2 رکعت کیوں ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت کیوں ہے، عصر کی نماز 4 رکعت کیوں ہے، عشاء کی نماز 4 رکعت کیوں ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت کیوں ہے۔ کہیں بھی کوئی بھی مسئلے میں یہ فلسفہ نہیں لکھا ہوا ہے اور نہ کوئی بتا سکتا ہے۔ توجہ سے نگرانی، لہذا اب ایک اور مسئلے کو حل کر دوں، وہ یہ کہ ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں اور یہ مسئلہ ان کے پیش نظر رہتا ہے کہ فلاں ممالک میں، فلاں ملک میں حرام گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن حرام گوشت جب کھایا جاتا ہے، حرام غذائیں جو کھائی جاتی ہیں، وہاں کے لوگ صحت مند ہوتے ہیں۔ توجہ ذریعہ صحت مند ہوتے ہیں، اور وہاں کے جو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی یعنی ضرر بھی نہیں ہے، لہذا وہ تندرست رہتے ہیں۔ حرام گوشت کھاتے ہیں، حرام غذا وہ کھاتے ہیں، لہذا اس کے باوجود بھی وہ صحت مند رہتے ہیں۔ لیکن اسلام منع کر رہا ہے، خبردار اس کے قریب نہ جانا، وہ حرام ہے، وہ شے حرام ہے، اس کے قریب مت جانا۔ لیکن وہ لوگ کھا رہے ہیں، وہ لوگ پی رہے ہیں، لیکن وہ تندرست ہیں۔ عزیزو دیکھیے، دنیا کے جو ڈاکٹر ہیں، دنیا کے جو سائنسداں ہیں، وہ جسم کے اوپر ان کی نظر رہتی ہے، لیکن اسلام کی جو نظر ہوتا ہے وہ جسم اور روح کے اوپر ہوتی ہے۔
رہتی ہے، لہذا وہ جسمانی طور پر وہ صحت یاب رہتے ہیں، لیکن روحانی طور پر وہ پریشان رہتے ہیں اور وہ اذیت میں رہتے ہیں، وہ تکلیف میں رہتے ہیں، ان کا مرض بڑھتا جاتا ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ لہذا شریعت نے اسی لیے، دیکھیے انسان جو مجموعہ ہے دو چیز کا، غور کریے گا، ایک مادے کا اور ایک روح کا، ذرا غور کریے گا، جو مادے کا اور روح کا مجموعہ ہے۔ عزیزو، یہ دنیا کے جو سائنسداں ہوتے ہیں یہ مقید ہوتے ہیں مادے کے، میٹیریل کے، لیکن عزیزان گرامی یہ دین و شریعت یہ روح کو دیکھتا ہے، اس کی نظر روح کے اوپر ہوتی ہے، لہذا مادے کی جو طاقت ہوتی ہے محدود اور روح کی طاقت ہوتی ہے لامحدود۔ مادے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ محدود اور روح کی جو طاقت ہوتی ہے لامحدود۔ توجہ سے گرامی، اب ایک دو مثال نوجوان بچوں کے لیے عرض کر دو تاکہ بات اور واضح ہو جائے کہ دیکھیے مادے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، وہ محدود ہوتی ہے، لیکن روح کی جو طاقت ہوتی ہے لامحدود ہوتی ہے۔ توجہ سے گرامی، اب آج کے جو سائنسداں ہیں انہوں نے بہت ہی اپنی پوری طاقت لگا دی، عزیزو ایک جہاز کو تیار کیا برطانیہ نے، وہ ٹائٹینک، یہ کیا ہے؟ یہ جہاز کو تیار کیا، اور جب اس کے انجینئروں نے یہ جب پانی میں اس کو اتارا تو یہ چیلنج کیا کہ دیکھو مسلمانوں کے خدا بھی اس کو ڈبا نہیں سکتا، ان کا یہ چیلنج تھا کہ خدا بھی ڈبو نہیں سکتا۔ پہلے ہی سفر میں 1500 لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ ہے مادے کی طاقت، لیکن روحانی طاقت کو دیکھیے، نوح نے کشتی بنائی، لیکن وہ نوح کی کشتی جاری و ساری رہی، وہ سفینہ نجات بن کر کے ہمیشہ تیرتی رہی۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ مادے کی جو طاقت ہے وہ محدود ہے۔ ایک اور دو مثال تاکہ بات واضح ہو جائے، خدا نخواستہ کسی ہمارے پڑوس میں کسی بھی جگہ کسی بھی مکان میں آگ لگ جائے تو جب آگ لگ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فائر بریگیڈ کو ہم کیا ہے فون کر دیتے ہیں، تو اس کے عاملے آتے ہیں اور آگ کو بجھانے میں بہت کوشش کرتے ہیں۔ ان کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، وہ پہنتے ہیں، 15 یا 10 منٹ وہ آگ میں رہ سکتے ہیں، 10-15 منٹ کے بعد وہ آگ سے باہر چلے آتے ہیں۔ سوال یہ کیا گیا کہ یہ 10 اور 15 منٹ کیوں رہتے ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اس کی لمٹ محدود ہے، بس 10-15 منٹ تک آپ آگ میں رہ سکتے ہیں اور آگ کو یہ لباس برداشت کر سکتی ہے، لیکن اب روحانی طاقت دیکھیے کہ ابراہیم کے رب نے آگ کو ایسا گلزار کیا۔ صلوات محمد علیہ یہ ہے روحانی طاقت اور مادی طاقت۔ عزیزو، ایک اور آپ کے خدمت میں مثال عرض کر دوں، وہ یہ کہ آپ اسپتال میں جاتے ہیں، آخری سانسیں مریض ہے کہ جو لے رہا ہے، ہچکی لے رہا ہے، احتضار کی حالت میں، ڈاکٹر
نسخہ لکھتے ہیں پرچے پہ کہ دیکھو 1 لاکھ کی اگر انجیکشن مل جائے تو یہ بچ سکتا ہے، اس کو حیات دوبارہ مل سکتی ہے۔ 1 لاکھ یا 50,000 کی دوا مل جائے تو یہ دوبارہ بچ سکتا ہے، اس کی حیات مل سکتی ہے۔ عزیزو، اگر کوئی غریب ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو عزیزو یاد رکھیے مادے کی اتنی ہی طاقت ہے کہ وہ امیروں کو بچا سکتی ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، ثروت ہے، وہی بچ سکتا ہے، اور غریب اگر نہیں بچ رہا ہے تو اس کو مرنے دو۔ لیکن عزیزان گرامی، روحانی طاقت کو دیکھیے، خاک شفا میں اتنی شفا رکھی ہے، اگر کوئی غریب بھی کھاتا ہے تو وہ اس کو بھی شفا ملتی ہے۔ صلوات محمد۔ یہ روحانی طاقت ہے۔ عزیزو، ہم چاند کے اوپر جا سکتے ہیں، لیکن روحانی طاقت یہ ہے کہ ایک اشارے کے ذریعے سے چاند کے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ عزیزو، ہم سورج کی کرنوں کو اسیر کر سکتے ہیں، لیکن روحانی طاقت یہ ہے کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا سکتا ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ صلوات محمد علیہ۔ بس ایک اور مثال ہے، اس کے بعد زحمت۔ دیکھیے، انسان کا ایک ایسا ایج آ جاتا ہے، سن کیا ہے، انسان کا ایک ایسا آ جاتا ہے کہ جہاں جو بے اولاد اگر شوہر بیوی ہوتے ہیں تو ڈاکٹر بھی بے بس نظر آتے ہیں۔ لاکھ علاج کروائیے، لاکھ امریکہ اور جاپان چلے جائیے، لیکن کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر اپنے کام نہیں کرتا، اس لیے کہ ایک ایج ہے، ایک سن ہے۔ عزیزو، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ مادی طاقتیں ہیں کہ جہاں بے بس نظر آتی ہیں، لیکن روحانی طاقت کو اگر مظاہرہ کرنا ہے تو آئیے واقعہ اور اس کے بعد زحمت ختم۔ وہ یہ کہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کی خدمت میں آتے ہیں، اور حج کا زمانہ ہے۔ امام حسن، امام حسین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ بابا، ہم عازم سفر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سال سفر کریں حج کے لیے، لہذا مجھے اجازت دیجیے۔ مولا کائنات نے کہا کہ اے فرزند، دھوپ کی شدت ہے، دھوپ کی شدت ہے، بہت ہی گرمی ہے، تپش ہے، لہذا اس سال ملتوی کریے، آئندہ سال چلی جائیے۔ لیکن دونوں بچوں کا اصرار بڑھا، مولا کائنات نے اجازت دی۔ عزیزو، مدینے سے مکے کا سفر کیا۔ امام حسن اور امام حسین اسلام کی اس وقت ایج تھی 17 یا 18 سال۔ یہ دونوں بھائی چلے اور صحراؤں بیابانوں میں، عزیزو، وہ اونٹ اور کھچر کا اس وقت سواری ہوا کرتی تھی، لہذا مولا امام حسن، امام حسین علیہ السلام نے کوچ کیا، اور راستے میں امام حسین علیہ السلام کچھ کسالت محسوس ہوئی، کچھ تھکاوٹ سی محسوس ہوئی، لہذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی سے عرض کیا کوئی ایسی مکان، کوئی بھی ایسا سی جگہ مل جاتی ہے جہاں ہمیں استراحت کرتی ہے۔ مولا امام حسن نے نگاہیں دوڑائی،
دیکھا کہ ایک دور جھوپڑی نظر آ رہی ہے، وہاں پر گئے اور اس کے بعد دخل الباب کیا. وہاں سے بوڑھا مرد برآمد ہوا اور اس کے بعد عرض کیا کہ ہم آپ کے یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ میرے بھائی کو کچھ تھکاوٹ کچھ کسالت محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا ہم تھوڑی دیر آرام کر کے ہم پھر سفر کریں گے، اس لیے کہ حج کے لیے ہم جا رہے ہیں. جیسے ہی اس پیر مرد نے نورانی چہرے کو دیکھا وہ متاثر ہوا، باقی آئیے، اور اس کے بعد کہا کہ میری بوڑھی زوجہ ہے وہ آپ کی تیمارداری کرے گی. تاریخ میں ملتا ہے کہ 3 دن تک امام حسن امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد جب 3 دن کے بعد جب جانے لگے تو یہ عرض کیا کہ دیکھو جب مدینہ آنا تو ہماری شکل و صورت کو بتانا، اور اس کے بعد لوگ تمہیں پہنچا دیں گے ہمارے گھر. روایتوں میں ملتا ہے کہ حج کر کے امام واپس ہوئے اور وہ دونوں کچھ ان کو تکلیف محسوس ہوئی اور وہ پریشان ہوئے تو مدینے کی طرف رجوع کیا، اور اس کے بعد اور جب مدینے پہنچے ہیں تو مولا کائنات سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے شکل و صورت بتایا کہ ہمارے یہاں مہمان ہوئے تھے، کہا کہ وہ تو میرے لخت جگر ہیں، حسن حسین ہیں، لہذا امام حسن امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا تمہارے یہ مہمان آئے ہوئے ہیں. امام حسن امام حسین علیہ السلام نے خوب ان کی تیمارداری کی، مہمان نوازی کی. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بھی وہ چلنے لگتے تھے تو امام حسن امام حسین علیہ السلام روک لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 1 مہینہ انہوں نے قیام کیا. اب جب جانے لگے تو ایسی صورت میں امام نے سوال کیا، اے شخص یہ بتا کہ تمہاری کوئی حاجت تو نہیں ہے؟ کہا کہ خداوند عالم نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، لیکن ایک حاجت یہ ہے، لیکن وہ حاجت اب نہیں پوری ہونے والی ہے، اس لیے کہ وہ ایج نکل گیا ہے، وہ سن نکل گیا ہے، اس لیے کہ میں 70 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی 65 سال کی ہے، اب فرزند ہونے والا نہیں، کوئی بیٹا ہونے والا نہیں. مایوسی کے عالم میں جیسے ہی امام کی خدمت میں عرض کیا، مولا امام حسین نے فرمایا گھبراؤ نہیں، خداوند عالم تمہیں اولاد عطا کرے گا. لہذا مولا امام حسین السلام نے وضو کیا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز کے بعد ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا، بار رہا ابراہیم و سارا کو اولاد عطا کرنے والے پروردگار عالم اس کو بھی عطا کر دے. اور یہ کہنے کے بعد کہا کہ جا تمہارے لیے پروردگار نے اولاد عطا کیا. وہ چلا گیا اور کچھ سالوں کے بعد پھر آتا ہے، وہ اپنے آغوش میں بچہ لے کر آتا ہے. کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ مولا آپ ہی کے صدقے سے یہ بچہ ملا ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کا نام رکھ دیں. مولا حسین نے کہا کہ اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں حر، اس فرزند کا نام میں رکھ دیتا ہوں حر. لہذا آج حر کے مصائب پڑھنا، ہاں زیادہ یہی حر ہے کہ جو ایک راستے میں جیسے ہی امام حسین اسلام سے ملاقات ہوئی ہے فوراً امام حسین اسلام کے لجام فرش پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے، اور وہی امام حسین السلام نے پورا واقعہ دہرایا. اے حر، تیری پیدائش کے سلسلے میں تیری ماں نے کچھ کہا نہیں؟ ایسے لرز اٹھا. جیسے ہی مولا نے کہا فوراً واقعہ یاد آ گیا، یہ تو میں مولا کی دعا کے صدقے میں مجھے وجود ملی ہے، میں حسین سے میں بیعت بھی کروں. لہذا لرز
کر پیچھے ہٹا۔ ہاذا دار روایتوں میں ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی میں زمین کربلا پر پہنچا ہے تو حور کی یہی کوشش تھی کہ امام حسین علیہ السلام سے صلح ہو جائے۔ ہاذا دارو متواتر یہ چاہتا تھا کہ امام حسین اسلام سے جنگ نہ ہو۔ اس عرصہ سے آ کر کہتا تھا کہ تو نواز رسول سے خون کو اپنے ہاتھ سے رنگین کیوں کر رہا ہے، صلح کر لے۔ ہاذا دارو تو زہرا کو کیا منہ دکھائے گا۔ ہاذا دارو روایتوں میں ملتا ہے کہ پسر سعد نے کہا یزید کا خط پہنچ گیا ہے اور اس کا حکم آ گیا ہے ایک ہی ایسی جنگ ہوگی کہ پشتوں کے پشتے زمین کربلا پر ایسے گریں گے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ہاذا دارو جیسے یقین ہو گیا کہ اب یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے، اور رات بھر ٹہلتا رہا، اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان میں جیسے پایا، صبح نمودار ہوئی، اپنے بیٹے سے عرض کرتا ہے اے بیٹا تو جہنم چاہتا ہے یا جنت چاہتا ہے؟ بابا میں جنت چاہتا ہوں۔ جنت چاہتا ہے چل حسین کی طرف، اس لیے کہ وہ جنت جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ہماری خطاؤں کو بخش دیں گے۔ ہاذا دارو حور کا بیٹا چلا، حور کا بھائی چلا، حور کا غلام چلا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حور نے کہا اے بیٹے ہمارے ہاتھ باندھ دے، اس لیے کہ ہاتھوں کے ذریعے سے میں نے جرم کیا تھا، ہمارے آنکھوں پر پٹی باندھ دے، میں آقا حسین کو چہرہ کیسے دکھاؤں۔ تاریخ ملتا ہے حسین کی خدمت میں پہنچا، اپنے سر کو امام حسین کے قدموں پر رکھ دیا۔ ارے حسین نے کہا اے آنے والا شخص تو کون ہے؟ انہوں نے کہا پہلے آقا میرے گستاخی معاف ہو، اس لیے کہ میں نے آپ کے بچوں کو اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے۔ آقا نے کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ ہاذا دارو کہا میں حر ہوں۔ ہاذا دارو کہا کہ اے حر نے کہا اے آقا گناہوں کا جو کفارہ کیسے ادا ہو، اس طریقے سے ادا ہو، پہلے میرے بیٹے کو جنگ کی اجازت دیجئے۔ ہاذا دارو اجازت ملی، حور کا بیٹا میدان کارزار میں پہنچا۔ کچھ لمحوں کے بعد آواز آتی ہے بابا میرا آخری صلاح قبول کریے۔ جیسے ہی حور آگے بڑھتا ہے کسی نے شانوں پر ہاتھ رکھا، اے حور جوان کا لاشا ہے، جوان کا لاشا ہے، بوڑھے باپ جوان کی میت پہ نہیں پہنچتے۔ میں کہوں گا آقا آج حور کا جوان کا لاشا وہی عصر عاشور علی اکبر کے لاشے پر پہنچیں گے۔ ہاذا دارو تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت حر بھی گئے میدان کارزار میں، آواز آتی ہے آقا ہماری آخری سلام قبول کریے۔ ہاذا دارو حسین اپنے مہمان کے زانو کو سر کو اپنے زانو پر رکھ لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے حور جب تو میرا دشمن تھا تو میں نے تجھے پانی پلایا، تو جب دوست بن کر آیا ارے آقا حسین تجھ سے شرمندہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلا نہ سکا۔ ہاذا دارو میں کہوں گا آقا آپ بھی تو کسی کے مہمان ہیں، آپ کو بھی تو بلایا گیا ہے، جب آپ بھی جب گھوڑے سے زمین
کربلا پر آئیں گے آپ کا زانو کس کے سر پر ہوگا. آزادار روایتوں میں ملتا ہے. اسی سلسلے میں ہمارے آخری امام سلام کرتے ہیں, سلام ہو اس جد حسین پر جس کا لاشا تیروں پر معلق تھا, نہ زمین پر تھا نہ زین پر تھا. سيعلم الذين ظلموا ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. بار محمد عالم کے واسطے میں ہماری پلی سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار محمد عالم کے واسطے میں ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو بخش دے. پروردگار محمد عالم کے واسطے میں مومنات جو علیل ہیں عابد بیمار کے صدقے میں شفا عطا فرما. پروردگار محمد عالم کے واسطے میں جس مرحوم کے ایثار ثواب کے گھر سے مجلس رکھی گئی ہے پروردگار ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو بخش دے, وہ جوار آئمہ میں جگہ فرما. پروردگار محمد عالم کے واسطے میں امام زمانہ ظہور فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک مدد سورہ غم تھی, مدد سورہ اخلاص پڑھ کر کے فرحت عباس ابن آقا حسن. بسم اللہ. بسم اللہ. صلى الله عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن خديجة الغراء. السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين. السلام عليك وعلى أبنائك المعصومين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا نهيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك أيها السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء. أرواحنا وأسامنا لك الفداء. السلام عليك يا فاطمة المعصومة بكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب نصر الزمان. السلام عليك خليفة الرحمن. السلام عليك شريك القرآن. السلام عليك تفسير الفرقان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. الله